يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو اس بات پر ہوئی کہ حلال کمائی کے پیچھے کوشش کرنا یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے. انسان اگر حلال کمائی کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ وہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی حلال اور پاکیزہ لقمہ کھائے اور کھلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اس کو عبادت میں داخل کر دیتے. اس لیے فرمایا کہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اللہ کے احکام ہیں، تو اسی طریقے سے حلال روزی حاصل کرنا، اس کے پیچھے دوڑ دھوپ کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن انسان کو پتہ کب چلے گا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے؟ اس کا پتہ انسان کو علم کے ذریعے ہو سکتا ہے، معلومات کے ذریعے ہو سکتا ہے. اگر وہ قرآن اور حدیث کا یا مسئلے مسائل کا جانکاری تھوڑی کچھ بھی اگر رکھتا ہے تو وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہے. اس لیے اسلام نے علم اور جانکاری حاصل کرنے کی بڑی اہمیت دی اور معاشرے کو یہ بات بتائی کہ معاشرہ جب تک پڑھا لکھا ہے تو وہ معاشرہ دنیا کی نگاہ میں عزت سے دیکھا جاتا ہے، اور جب تک قوم، نسلیں اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں لگاتی ہیں، چاہے وہ دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، لیکن نالج کے اندر جب اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں اور پڑھا لکھا جب معاشرہ ہوتا ہے تو وہ معاشرہ ہمیشہ سرداری کا کام کرتا ہے. اور جب معاشرہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتا ہے تو دنیا اس کو غلام بنا دیتی. یہ دنیا کا دستور. جس قوم نے بھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا کر ترقی یافتہ بنایا، اللہ نے اس کو عزت کی چوٹیوں پہ بٹھایا، اور جس قوم نے پڑھنا لکھنا ہی چھوڑ دیا، اپنے آپ کو جاہل رکھا، نادان رکھا، تو دنیا کی جون سی بھی قوم آتی ہے اس کو غلام بنا کر چلا جاتی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ 28ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محمد آپ ان کو کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ جانکار لوگ اور انجان لوگ یہ برابر ہو سکتے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. معاشرے میں جو جانکار لوگ ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ معاشرے میں عزت یافتہ سمجھے جاتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا محمد ان کو بتا دیجئے قل
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، اللہ فرماتے یہ تو ایسی نصیحت کی بات ہے کہ عقل والے لوگ ہی اس سے نصیحت حاصل کر سکتے. اسی طریقے سے دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ ایمان والے اور ایمان والے بھی اگر صاحب علم ہوں، جانکاری رکھنے والے ہوں قرآن اور حدیث کی، تو ایسے لوگوں کے درجات اللہ بلند فرماتے. ایسے لوگوں کے درجات اللہ بلند فرماتے. قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر مفسرین نے فرمایا کہ کیسے بچاؤ گے جہنم کی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچاؤ گے؟ جب آپ کو قرآن اور حدیث کی علم ہوگا، آپ کے پاس جانکاری ہوگی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اگر اس کی جانکاری ہوگی تو خود بھی اس پر عمل کرو گے اور اپنے بچوں کو بھی عمل کرواؤ گے اور اپنے گھر والوں کو عمل کرواؤ گے، تب جا کے آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے جانکاری کا ہونا، علم کا ہونا. معاشرہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اس کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی میرے بھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کے جنگ کے لیے نکل رہے ہیں. موقع ایسا ہے کہ اسلام پر اٹیک ہو رہا ہے. وہاں جتنی زیادہ تعداد میں مسلمان پہنچے اس کی ضرورت ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آیت اتار رہے اور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ جب جنگ کے اوپر جائیں تو وہ جماعت یہاں پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں تاکہ آنے والے نسلوں کو صحیح معلومات دے سکیں. کس موقع پر یہ آیت اتار رہے ہیں؟ جس موقع پر زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کو جنگ میں بھیجنے کی، ایسے موقع پر بھی اللہ علم کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو کہ جو جماعت اپنے گھر پر اپنے علاقے میں رک کر علم کا، دین کا علم حاصل کرے تاکہ دوسروں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروا سکے. یہ اہمیت علم کی بتاتے ہیں میرے بھائی. اور یاد رکھیے جب اسلام کی پہلی جنگ بدر، جس میں دشمنان اسلام کے جن لوگوں کو پکڑ کر قید کر دیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ان سے کچھ نہ کچھ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. جو پیسے والے لوگ تھے تو انہوں نے پیسہ بھر کے فدیہ ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیا. جو بیچارے انتہائی نادار تھے، کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا. کچھ لوگ مکہ کے جو قیدی پکڑے گئے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی 10 بچوں کو، ہمارے مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھائیں، اس کے بدلے میں ہم ان کو چھوڑ دیں گے. چنانچہ ایسے کتنے قیدی تھے کہ انہوں نے 10 بچوں کو، مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھایا اور اس کے بدلے میں ان کو چھوڑ دیا گیا. انہی میں سے وہ ایک تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول کے دتک تھے، لے پالک بیٹے تھے. وہ انہی لوگوں کے پاس سے پڑھے تھے. بعد میں قرآن کریم کی کتابت، قرآن جب وحی اترتی تھی تو لکھنے کا کام کرتے تھے. یہ انہی لوگوں میں سے پڑھے ہوئے لوگ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بتائی. جب اسلام دور دراز علاقوں میں پھیلنے لگا تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم مدینہ سے کوئی خط اگر روانہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایسے پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے کہ ان بادشاہوں کے خطوط جب ہمارے پاس آئے تو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوں. تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں عربی زبان کے علاوہ عبرانی اور تبرانی زبان بھی چلتی تھی. تو اللہ کے رسول نے کچھ صحابہ کو بھیجا ملک شام وغیرہ کے علاقے میں کہ جاؤ اور وہاں جا کر مقامی زبان کو سیکھ کر آؤ اور بتائے علم کی اہمیت کیا ہے. تو پتہ چلا میرے بھائیو، معاشرہ جب تک تعلیم یافتہ ہے اس معاشرے کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا.
اور جس دن معاشرے نے تعلیم کو چھوڑ دیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، وہ معاشرے کو جو چاہے اپنا غلام بنا کر چلا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کی اہمیت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بچوں کو پڑھا لکھاؤ، بھلے اپنے خرچے کم کر دیے جائیں، اپنی ضروریات کو دبا دیا جائے، خواہشات کو دبا دیا جائے، لیکن بچوں کی تعلیم کی پہلی فکر کی جائے۔ جہاں تعلیم کی فکر کی بات آتی ہے تو ہم دنیاوی تعلیم کی تو فکر کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھانا چاہیے، آپ بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، جو چاہے بنائیے، لیکن وہیں پر بات جب دینی تعلیم کی آتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کوئی بھی معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دین کی تعلیم پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے میرے بھائی۔ چنانچہ ایسے کتنے نوجوان ہوتے ہیں جو برسوں سے آ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو ڈھنگ کی 4 صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ ڈھنگ کی 4 صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، ایسی چھوٹی ڈھنگ کی 4 صورتیں بھی ہمارے نوجوان کو یاد نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ نوجوان وقت کا بڑا انجینئر ہوتا ہے، وہ کمپیوٹر عمدہ سے عمدہ طریقے سے چلانا جانتا ہے، وہ شیئر بازار کی تمام معلومات رکھتا ہے، دنیا کی نالج جتنی ہونی چاہیے وہ تمام اس کے پاس ہے۔ دین کی نالج میں اتنا کورا ہے کہ چھوٹی سی 4 صورتیں بھی جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ بھی اس کو یاد ہے۔ وہ غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے بدن کو پاک کیسے کرنا ہے اس کے صحیح طریقے اس کو معلوم نہیں۔ اپنے کپڑے پہ کہیں گندگی لگ گئی تو کپڑے کی گندگی کو دور کیسے کرنا ہے وہ اسے معلوم نہیں۔ مارکیٹ پہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ کتنی چیزیں مارکیٹ میں چلتی ہیں آج کل، تو نئے نئے پیزا برگر وغیرہ کے نام سے مارکیٹ میں کتنی چیزیں اترتی ہیں۔ وہ نوجوان کرکٹ وغیرہ کی دنیا میں تمام چیزوں کی تفتیش کرے گا، لیکن جس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو چکن کھا رہا ہوں یا اس میں جو بھی مسالہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ حالانکہ سب آسانی کے ساتھ موجود ہے۔ آپ KFC میں جاتے ہیں، فلاں جگہ میں جاتے ہیں، وہاں پر اس کو چکن کون پرووائڈ کرتا ہے، کون کون سی کمپنیاں KFC کو چکن دیتی ہیں، یہ تمام چیزوں کی معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو مجھ جیسا مولوی اپنے گھر کے روم میں بیٹھ کر معلوم کر سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمان تحقیق کرنا ہی نہیں چاہتا ہمارا نوجوان۔ ارے اللہ کے بندے، جس چیز کو کھا کر تیرے جسم میں خون بن رہا ہے، اگر وہ حرام کے حکموں سے بنے گا تو تجھے عبادت کی توفیق کیسے ہوگی؟ تجھے ایمان کی طرف رغبت کیسے ہوگی؟ تو نماز کے لیے کیسے آئے گا؟ دین بدین اس طرح کے حرام غذاؤں کے جسم میں اترنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ ہمارا نوجوان نعوذ باللہ اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اسلامی طریقوں سے دور ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کے طریقوں سے دور ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی اسلام یا اسلامی احکام یا محمد رسول اللہ کے کسی طریقے پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا ہے تو اس کا خون کھولتا نہیں، کیوں؟ اس کا ضمیر آہستہ آہستہ مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معلومات، علم، نالج، تعلیم یہ معاشرے کا سب سے بڑا عنصر ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کو طلب کرنا، اتنا علم حاصل کرنا، اتنی نالج حاصل کرنا کہ کم از کم آپ کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہو جائے، یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، سنت یا واجب نہیں ہے، فرض ہے۔ یہ صرف مولوی پر نہیں ہے، ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے میرے بھائی۔ اتنی نالج تو ہونی چاہیے ہم کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین سے دوری، قرآن اور حدیث کے طریقوں سے دوری، معلومات کی کمی، یہ تمام چیزیں اللہ حفاظت فرمائے کہیں ارتداد کے دہانے پر جا کر کھڑا نہ کر۔ اندلس کے حالات یکایک نہیں آئے تھے، عیسائی مشینریاں ایک زمانے سے کام کر رہی تھی، حالانکہ اس زمانے کے اندلس کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے، اندلس وہ علاقہ تھا، اسپین وہ علاقہ تھا جہاں بڑے بڑے محدث کرام اور بڑے بڑے قرآن کے تفسیر کرنے والے پیدا ہوئے تھے، اور اس زمانے کے کیے ہوئے کام سے آج بھی دنیا فائدہ اٹھاتی۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے حدیث پر کام کیا، قرآن کی تفسیروں پر کام کیا، وہ اسپین میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں
عیسائی مشینری نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو اپنے علماء سے ہی دور کر دی، اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے میرے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایتیں اور قرآن کریم کی چند آیتیں میرے موبائل میں آپ کو اخیر میں پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن اور حدیث میں علم کی اہمیت پر کتنی توجہ دی گئی۔ پہلی وحی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہے، اس کا لفظ یہ ہے اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس قلم سے اللہ نے انسان کو علم سکھایا۔ پہلی وحی قرآن کی جو ہے وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں پڑھنے پڑھانے کے اوپر کتنی توجہ دی گئی۔ جس مسلمان کی پہلی وحی کا لفظ اقرا ہو، وہی مسلمان اگر تعلیم کے میدان میں پیچھے رہتا ہو تو اس کے اوپر ماتم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ہم مسلمانوں کو ضرورت جس بات کی ہے وہ تعلیم کی اہمیت کی، تعلیم کی اہمیت پر توجہ دینے کی ضرورت۔ مدارس کھل رہے ہیں، مدارس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیے، اپنے علاقوں میں، اپنی مسجدوں کے اندر جو آپ کے بچے مولانا کے پاس پڑھنے جاتے ہیں اس کی تحقیق کیجیے، خبر گیری کیجیے، ہمارا بچہ پڑھتا ہے الف با سے لے کر کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا، کیا اس کو قرآن، حدیث، چھوٹی موٹی سنتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کھانے کے لیے، سونے کے لیے، ایک دوسروں کی ملاقات کے لیے، یہ اسلامی طریقے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، کیا ہمارے بچے مدرسے کے اندر اور محلے کی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جو مولانا پڑھاتے ہیں ان مولانا سے ملاقات کیجیے، ان سے ملاقات کیجیے، ان سے معلوم کیجیے کہ ہمارے بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، جب آپ ٹیوشن کی اتنی فکر کرتے ہیں، 1000 1500 2000 روپیہ ماہانہ آپ ٹیوشن کی فیس بھرتے ہیں، گاڑی لے کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو ٹیوشن میں رکھنے جاتے ہیں، وقت ہوتا ہے تو اپنا کاروبار چھوڑ کر ٹیوشن میں اپنے بچوں کو لینے کے لیے بھی جاتے ہیں، رکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، جب اتنی تمام فکر آپ دنیاوی علوم کے پیچھے کر سکتے ہیں تو اس کا آدھا یا آدھے سے بھی کم دین کی تعلیم کے پیچھے نہیں کر سکتے۔ ضرورت ہے، یہی کام آنے والا ہے، کل قیامت کے دن جو کام آئے گا وہ یہی کام آئے گا۔ قرآن اور حدیث کی صحیح معلومات اگر ہوگی تو آپ کا بچہ جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزارے گا، ایک کامیاب زندگی گزارے گا۔ ایک ایسے واقعات پیر ذوالفقار نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں نیو یارک وغیرہ کے علاقے کے، کہ جن باپ نے اپنے بچوں کو عمدہ سے عمدہ تعلیم حاصل کرائی یورپ کے بعد ممالک میں بھیج کر، لیکن اس بچے کو نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ چنانچہ ایسا وقت بھی آیا کہ قبرستان میں باپ کے جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ بیٹا قبرستان کے باہر کھڑا ہے اور کہتا ہے میں اس باپ پر روؤں گا نہیں، میں اس باپ کے مرنے پر افسوس نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کی تعلیم تو دلائی، میرے باپ نے کبھی مجھے یہ نہیں سکھایا کہ جب میں مر جاؤں تو میری جنازے کی نماز کیسے پڑھنی، مجھے آتا ہی نہیں۔ دنیا میرے باپ کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھ رہی ہے اور میں قبرستان سے باہر کھڑا ہوں، میری ذات پر افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ حلال اور حرام کا علم خالی مولویوں کے لیے تھوڑی ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال اور حرام کا علم حاصل کرے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا۔ تعلیم کی اہمیت، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ نہ کریں، وہ بھی ضروری ہے۔ معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے میکسیمم 10 یا 12ویں کی تعلیم تو کمپلسری ضروری ہے، اس کے بعد پھر آپ کی چوائس ہے اگر آپ اپنے بچوں کو آگے تک لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے صحیح مسلمان تو بنائیے میرے بھائی۔ اس کو پوچھئے کہ صحیح کہ تجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد ہے کہ نہیں ہے، اور یاد ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں، تجھے 5 وقت کی نمازیں یاد ہے کہ نہیں ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، کون سی چیزیں کھانے پینے کے معاملے میں
اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں اور کون سی حرام ہے. میرے بیٹے کیا تجھے اس کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر نگران اور ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. اس وقت آپ جان نہیں چھڑا سکتے. اس وقت آپ جان نہیں چھڑا سکتے. آپ باپ بنے ہیں, آپ کی پرورش میں آپ کے اولاد اور آپ کی بیوی بیٹیاں ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو علم کے زیور سے آراستہ کریں, ان کو آپ علم پڑھائیں, ان کو آپ معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنائیں, تعلیم یافتہ بنائیں. اگر آپ تعلیم یافتہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تو مر کے اپنی قبر میں چلے جائیں گے, آپ کی اولاد ایک کامیاب زندگی گزارے. آپ کو آپ کی اولاد پر کبھی افسوس نہیں ہوگا اگر آپ نے ان کو تعلیم یافتہ بنایا ہے. مدرسوں میں اب تو الحمدللہ مدرسوں کے اندر مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی شروع ہو رہی. الحمدللہ اردو میڈیم, گجراتی میڈیم اور انگلش میڈیم, جس میں بھی آپ کی چوائس ہو, آپ اپنے بچوں کو ڈال کے وہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلا سکتے ہیں. کیونکہ موجودہ حالات میں آپ دیکھیے آزادی کے بعد سے لے کر اب تک سب سے زیادہ کھلواڑ اگر کیا گیا ہے تو وہ مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ کیا گیا ہے. ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس سبجیکٹ کے ساتھ آزادی کے پہلے سے کھلواڑ شروع ہو گیا, کیونکہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس میں جذبات پائے جاتے ہیں. اس مسلمان کو اگر ان کی صحابہ, تابعین, طب تابعین کی صحیح تاریخ پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو مسلمان جذباتی ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچے کو گھر میں اگر صحابہ کے واقعات سنائے جاتے ہیں تو وہ بچہ اپنی ماں اور اپنے ابو سے کہتا ہے کہ کل بڑا ہو کہ میں بھی ایسا بنوں گا, میں بھی دین کا داعی بنوں گا, دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلاؤں گا, میں بھی حافظ قرآن بنوں گا, لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا. جذباتیت یہ اللہ نے دنیا میں صرف مسلمان کو عطا فرمایا. اور وہی بچے جب انہی اسکولوں کے اندر جاتے ہیں اور جس کے ساتھ اتہاس میں کھلواڑ ہوا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمان قوم تو ایک ڈاکو اور لٹیری قوم ہے, یہ باہر سے آئے تھے اور انہوں نے ہندوستان کے اندر آ کر صرف لوٹنا اور ڈاکو گیری کا کام کیا ہے. اس طرح کا اتہاس جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, پھر ہم تو ماں باپ ہے, پیسہ کمانے سے فرصت نہیں ہے, ہم تو کبھی پوچھتے ہی نہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا اسکول میں آپ کیا پڑھ کے آئے ہو. ہمیں تو صرف پیسہ کمانے کے پیچھے وقت ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں 3 وقت کے کھانوں میں سے کوئی ایک وقت کا کھانا اپنے بچوں کو ساتھ میں دسترخوان کے اوپر لے کر بیٹھے اور پوچھے کہ بیٹا کہاں جاتے ہو آپ, کون سی اسکول میں پڑھتے ہو, کون سے سبجیکٹ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں اور آج کے سبق میں آپ کو کیا پڑھایا گیا, اتہاس کے نام پر, تاریخ کے نام پر آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے. کیونکہ تاریخ میں تو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بچہ اسکول میں کیا پڑھ کے آ رہا ہے. اور بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کا ذہن خالی ہوتا ہے, کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, اس کے ذہن و دماغ میں جو ڈال دیا جاتا ہے وہ پیوست ہو جاتا ہے. رفتہ رفتہ وہ بچہ دینی علم اور دینی علم رکھنے والے علماء سے نفرت کرنے شروع کر دیتا ہے. لہذا میرے بھائیوں کوشش کرو اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ, ایسے مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجو جہاں دینی تعلیم بھی چل رہی ہو, دنیاوی تعلیم بھی چل رہی ہو, اسکول کا نظام بھی چل رہا, جہاں پر آپ کے بچے اسکول بھی پڑھیں. الحمدللہ ہمارے یہاں دارالعلوم ماٹلی والا میں پچھلے 2 سال سے 5 تک کی پرمیشن تھی, اور 5 تک کی پرمیشن میں لاک ڈاؤن کے باوجود جو رزلٹ آیا بہت عمدہ رزلٹ آیا. انگلش میڈیم ہے, مدرسے میں صبح 7 بجے مدرسے میں بچہ پڑھنے جاتا ہے, 11:30 بجے مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے, اس کے بعد کھانا کھا کے پھر وہ آرام کرتا ہے, ظہر کے بعد پھر وہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے, 5:30 بجے تک وہ پڑھتا ہے. زیادہ سبجیکٹ نہیں پڑھاتے ان کو, 4 یا 5 اہم سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. نہ یونیفارم کا ٹینشن, نہ بڑی بڑی فیس بھرنے کا ٹینشن, نہ پروجیکٹ کے نام پر جو بچوں کا وقت برباد کیا جاتا ہے اسکول اور کالجز میں کہ یہ پروجیکٹ بناؤ, یہ پروجیکٹ بناؤ, باپ کا جیب بھی خالی ہوتا ہے اور وقت بھی برباد ہوتا ہے. تو نہ پروجیکٹ کا ٹینشن, اور بچہ 3.5-4 گھنٹے 3 یا 4 سبجیکٹ پڑھتا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے. الحمدللہ اسی رزلٹ کو دیکھتے ہوئے اس سال گورنمنٹ نے 6, 7 اور 8 کی پرمیشن بھی دے دی, اور الحمدللہ وہ 10-12 تک وہ پرمیشن پہنچے اور رزلٹ بہت عمدہ آ رہا ہے.
وہ بچے جو ہندوستان کے مختلف کونوں سے آ رہے ہیں، جو آج تک اسکول نہیں گئے اور ان کی عمر ہو گئی ہے 15 سال 17 سال، پہلی مرتبہ اسکول میں آئے اور ان کا یہ رزلٹ، اور ان کو ٹیچرز بھی وہ ہیں جو الحمدللہ CBSE میں پڑھاتے ہیں، CBSE میں پڑھاتے ہیں ماٹلی والا اسکول میں، اور وہ ٹیچر یہاں پر آ کے شام کو ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ بہترین رزلٹ رہا، وہ بچہ پورے دن حافظ قرآن بھی بنتا ہے، دین کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، اور شام کو وہ اسکول کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور یہ تمام کام ایک اسلامی نظام اور اسلامی ماحول کے اندر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، دینی تعلیم بھی دلائیں، اور ان کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ ہمارے معاشرے کا کوئی بچہ بغیر تعلیم کا نہیں ہونا چاہیے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسکول نہیں جا رہا ہے تو کیوں نہیں جا رہا ہے، اس کی فکر کریں۔ کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں، مسلمان قوم کو دوسروں کے لیے جینا سکھایا ہے محمد رسول اللہ نے، دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنا سکھایا ہے محمد رسول اللہ نے۔ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں، جس گلی میں رہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری سوسائٹی اور گلی کے اندر کوئی بچہ اسکول مدرسہ نہیں جا رہا ہے تو کم از کم اس بچے کو پیار محبت سے بلا کر سمجھائے، بیٹا آپ اسکول کیوں نہیں جاتے؟ اسکول کی فیس، چھوٹی موٹی فیس اگر اس کے والدین ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم اس کو افورڈ کریں، ہم اس کی فکر کریں کہ ہم آپ کی کچھ فیس ادا کریں گے، آپ جائیے اسکول میں تعلیم حاصل کیجیے، مدرسے میں جائیے۔ مدرسہ تو الحمدللہ عام طور پر فری چلتا ہے ہر جگہ پر، مسجدوں میں چلتے ہیں ہمارے مدرسے، وہاں پر اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ بھیجیے، چھٹیاں نہ کروائیے۔ ہر شادی میں بچے کو لے جانا، ہر گھومنے کے اندر بچے کو لے جانا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ چھٹیاں کروا کر ہم نے بچوں کی تعلیم کا جنازہ نکال دیا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے تعلیم کی فکر کیجیے۔ میں آپ کو قرآن کریم کی چند آیتیں جس میں اللہ پاک نے ہم سب کو توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ اسلام کے اندر کتنی اہمیت اس کے اوپر دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محمد ان کو بتا دیجئے کیا علم رکھنے والے یعنی تعلیم یافتہ لوگ اور ان پڑھ لوگ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے لوگ ہی اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اور جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو اونچے درجات پر بٹھاتا ہے۔ چنانچہ قصہ لکھا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا۔ حضرت عمر فاروق ہر مہینے گورنروں کی میٹنگ بلاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اچانک گورنروں کی میٹنگ بلائی، ملک حبشہ وغیرہ کی طرف سے گورنر پہنچے تو حضرت عمر پوچھتے تھے کہ بھئی تم تو میرے بلانے پر مدینہ آ گئے لیکن اپنی جگہ ذمہ داری کس کو سونپ کر آئے ہو؟ ایسے ہی ایک گورنر کو پوچھا تو اس گورنر نے کہا کہ میں اپنی جگہ پر ایک 14 سال کے بچے کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ 14 سال کا بچہ تمہاری ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ تم گورنر ہو۔ اس زمانے میں گورنر خود 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو کہا کہ ہاں وہی 14 سال کا بچہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھا رہا ہے اور میری گورنری کے تمام کام بھی ادا کرتا ہے۔ یہ جب بتایا تو حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گورنر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے فرمایا تھا کہ یہ علم، یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو بھی اس کو حاصل کرتا ہے اللہ اس کو عزت کے مرتبوں پہ پہنچاتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اس کی فکر کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، دین کا علم حاصل کرو۔ کتنی دین بدین علم کی دوری ہو جانے کی وجہ سے اچھے لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہتے۔ کتنے علماء سے ہم خود ملے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو برسوں سے 25 سال کے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے کو عالم تو بنا دیا ہے لیکن اس کو مسجد کا امام نہیں بنائیں گے اور اس کو کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں بٹھائیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ علماء کو، مسجد کے امام کو حقارت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، تنخواہ دیتے بھی کتنے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ وہ کہیں پر جائے گا اور کچھ کمائے گا اور ہم نے اس کو عالم بنا دیا، یہی کافی ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے بچے کو امام نہیں بنائیں گے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ نفرتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر بھی علم کی کمی ہے اور وہ علم کی کمی اس بنیاد پر ہمیں لے جا رہی ہے کہ ہمیں علماء سے دور کر دیا۔ اور یاد رکھیے آج سے برسوں پہلے میرٹھ کے ایک جلسے میں حضرت
مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو علماء سے شکوہ اور شکایت ہے تو ایک کام کرو، میٹنگ کرو، مشورہ کرو کہ مدرسوں میں کچھ نہیں دینا ہے، کوئی امام کی ضرورت نہیں ہے، جب تک جانکار لوگ نماز پڑھا لیں گے 20-25 سال کے بعد تمہاری نسلوں کا کیا ہوگا؟ تمہاری پوری قوم میں ایک آدمی بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تمہیں نہیں ملے گا۔ ان علماء کی قدر کرو میرے بھائیوں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گیا، حافظ قرآن نے ہم کو قرآن سنایا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ حفاظ قرآن کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، تلی ہوئی چیز نہیں کھاتے افطار کے موقع پر، کیوں؟ تاکہ رمضان میں تراویح پڑھانے میں ہم کو تکلیف نہ ہو۔ وہ نہیں پیتے، ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیتے، تلی ہوئی چیز بھی نہیں کھاتے، جبکہ ہمارے دسترخوان قسم قسم کی غذاؤں سے سجے ہوئے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں؟ تاکہ جن کو ہم قرآن سنا رہے ہیں ان کو قرآن سننے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ علماء ہیں، جب تک ان کی قدر ہم کریں گے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کر رکھیں گے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ روایت میں آپ کو سناتا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے، لمبی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا علم کو سننے والے بنو یا علم جو لوگ حاصل کیے ہوئے ان سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بنو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پانچویں نہ بنو کا کیا مطلب؟ کہا جو علم والے ہیں ان سے دل میں عداوت نہ رکھو، ان سے دل میں بغض نہ رکھو، ورنہ تمہاری آخرت خطرے میں۔ لہٰذا میرے بھائیو، آج بس یہی اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ علم کی طرف توجہ دیں، اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ بچے چاہے مدرسے میں جاتے ہوں، اسکول کالجز میں جاتے ہو، ان کی دینی فکر پہلے کریں کہ ہمارے بچوں کو جو دین کے معاملے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورتیں، وہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ معاشرہ اگر تعلیم یافتہ رہے گا تو معاشرہ ترقی کی راہ پر رہے گا۔ جس دن معاشرے نے تعلیم سے منہ موڑ لیا، کوئی بھی آئے گا اور اس کو غلام بنا کر چلا جائے گا۔ تیسری ضروری بات، آج 3 بجے گیان واپی مسجد کا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آنے والا ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہر جگہ پر مسجدوں پر قبضہ کرنے کی اور وغیرہ کی باتیں جو سازشیں ایک طور پر چلائی جا رہی ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ صحیح سمجھ ہی کی ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان کے مقدر میں اگر سمجھ ہے تو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ورنہ ایسے ناپاک لوگوں سے اللہ اپنی سرزمین کو پاک فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔